अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय यूनियन ट्रैवलिंग बैन लगाने जा रही है, सफरी पाबंदियां लगाने जा रही है तमाम दुनिया के ममालिक के लिए जो यूरोप की सैर के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि जो कोरोना की नई किस्म है वो काबू नहीं आ रही। इसकी क्या तफसील है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बरतानवी वजीर आज़म ने अपने एक बयान में कल कहा था कि जो कोरोना की नई किस्म आई है वो ज़्यादा जानलेवा है पहली किस्म से। इस पर उन्हें तनकीद भी हो रही है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, लेकिन इसकी तफसील क्या है और क्यों उन्होंने ये बयान दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इटली की, जहाँ पे एक 10 साल बच्ची टिकटॉक इस्तेमाल करते हुए एक चैलेंज का हिस्सा बनी और बदकिस्मती से मौत का शिकार हो गई, जिस पर इटली में टिकटॉक के हवाले से प्राइवेसी पॉलिसी सख्त करने का हुक्म दे दिया गया है। वो खबर क्या है, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे यूरोपियन शहरी जो बरतानिया में मौजूद हैं और बड़ी तेज़ी से EU सेटल्ड स्टेटस अप्लाई कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक कितने लोगों ने इस स्टेटस को अप्लाई कर लिया है। इसके अलावा हम इटली में एक पाकिस्तानी ने केस जीता है, उसको डिपोर्ट कर दिया गया था, सियासी पनाह गजीन था, लेकिन उसे कामयाबी मिली है और इटालियन हुकूमत ने उसको इजाज़त दे दी है कि वो दोबारा इटली आ सकता है और अपना स्टेटस असाइलम का अप्लाई कर सकता है। इसकी इन तमाम खबरों की तफसील हम आपको बताएंगे। खबर में आगे जाने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 6 लाख के करीब जुड़ चुके हैं जज्बा की वेबसाइट से और जज्बा के फेसबुक पेज से, और इसके जो इसी तरह यूट्यूब पेज पर भी हमारे फॉलोअर बढ़ रहे हैं। आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन यूरोप के बारे में खासतौर पर मिलती रहेंगी। यूरोपीय यूनियन तमाम एक्स्ट्रा EU कंट्रीज पर ट्रैवलिंग बैन लगाने जा रही है। इस बैन की वजह बनी है कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है, यानी जो नई किस्म आई है, उसने परेशान करके रख दिया है। कल एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी 27 ममालिक के दरमियान में, जिसमें जर्मनी ने यह प्रपोजल दी है कि बरतानिया और साउथ अफ्रीका से आने वाला जो नया किस्म का वेरिएंट है, बरतानिया वाले को B117 का नाम दिया गया है और साउथ अफ्रीका वाले को 501V2 का नाम दिया गया है। यूरोप का कहना है कि ये दोनों वेरिएंट यूरोपीय शहरियों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो हमें संजीदगी से इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि जो गैर यूरोपियन शहरी हैं वो बग़ैर किसी स्पेसिफिक नीड के, यानी किसी ख़ास ज़रूरत के, उनको यूरोप आने की इजाज़त ना दी जाए और शेंगन को भी नए सिरे से देखा जाए और उतनी देर तक ट्रैवलिंग बैन लगा दिया जाए जितनी देर तक इस पर हम काबू नहीं पा सकते। याद रहे कि चूंकि बरतानिया भी अब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो वही कानून वो सबके लिए लेकर आने वाले हैं और बरतानवी शहरियों के लिए भी तकरीबन पाबंदी हो जाएगी कि वो बगैर किसी ज़रूरत के यूरोपन में नहीं जा सकेंगे। ये मुतालबा अंजेला मर्केल की जानब से पेश किया गया है। 27 ममालिक की मीटिंग हुई थी, ऑनलाइन मीटिंग हुई है और अब वो संजीदगी से इस नए चीज़ पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानब बरतानवी वज़ीर आज़म ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि जो नया वेरिएंट है, जो नई किस्म है, उसके सामने आजिज़ आ चुके हैं और उस पर जो उसका मौत का शरह है, जान लेने का जो शरह है, वो दूसरे पुराने वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक है। इस बात पर उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया गया, क्योंकि जो उनके साथ साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि अभी अर्ली स्टेज है, इब्तदाई मरहला है, इतनी ऑथेंटिक और साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास मौजूद नहीं है कि क्या वाकई ये सच है कि वो ज़्यादा जानलेवा है। एक स्टडी सिर्फ ऐसी आई है जिसके साथ ऐसा लगता है कि 60 ईयर तक के, यानी 60 साल तक की उम्र के मर्दों को, जो पहले 1000 में सिर्फ 10 फौत होते थे कोरोना वायरस की वजह से, अब उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 10 की बजाय 13 लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक चीज़ जो है, ये उनका वज़ीर आज़म पर तनकीद की जा रही है कि उन्होंने क्यों ये डाटा लोगों के साथ शेयर कर दिया है।
کہ اس میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بورس جانسن ہو یا دیگر تمام سائنسدان، ان کا یہ خیال ہے کہ جو برطانوی عوام ہیں ان کو روکنے کے تمام طریقے وہ اپنا چکے ہوئے ہیں۔ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 15 فروری تک کر دیا گیا ہے، سکولز بند ہیں، غیر ضروری مارکیٹس، شاپس وغیرہ بند ہیں، لیکن اس کے باوجود جو نمبرز ہیں ان کی تعداد کم نہیں آ رہی۔ تقریباً ہر دن 40,000 سے اوپر نمبرز جا رہے ہیں نئے مریضوں کے، اور اموات کی تعداد جو ہے وہ 1,000، 1,200، 1,400، 1,600، بلکہ ایک دن میں تو 1,800 تک بھی گئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک نیا قانون بھی جاری ہوا ہے کہ اگر کوئی لوگ 15 لوگوں سے زیادہ کی پارٹی میں شرکت کرتے ہیں تو پولیس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ ان کو 800 پاؤنڈ کا جرمانہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب یہ جو نیا وائرس ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، یعنی پہلے 30% تک لوگوں کو پھیلنے کی شرح تھی، اب یہ 70% تک تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ینگ ایج کے جو بچے ہیں یا نوجوان ہیں وہ بھی اس کا متاثر ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال بڑی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اگر غیر ضروری ٹریول کا بین ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ یورپ میں چھٹیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں مارچ، اپریل، مئی میں، ان کی چھٹیاں بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہت سی فضائی کمپنیاں جو ہیں وہ چھٹیوں کے لیے فون کر کے لوگوں کی چھٹیاں کینسل کر رہے ہیں۔ اٹلی سے افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایک 10 سال کی بچی انتونیلا، جس کا تعلق پالیرمو سے ہے، وہ جو سوشل میڈیا کی ایپ ہے ٹک ٹاک، اس پر ایک چیلنج میں انہوں نے اپنے آپ کو بیلٹ سے پھندا لگا لیا اور وہ بدقسمتی سے فوت ہو گئی۔ اس کو بڑی سیریسلی لیا ہے جو اٹلی کا محکمہ ہے پرائیویسی کے حوالے سے، انہوں نے بڑی سختی سے ٹک ٹاک پر پابندی لگائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیے جائیں جن کے بارے میں آپ کو عمر کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سال کے بچے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ٹک ٹاک میں کم از کم ایج لمٹ جو ہے وہ 13 ہے، لیکن کمپنی پر یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ مکمل ڈیٹا حاصل کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سے بچے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ حکومت تو اپنی جانب سے کوششیں کر رہی ہیں، لیکن دوسری جانب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کل ہی کی خبر ہے کہ ایک 17 سال کے نوجوان نے ٹرین کے سامنے ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کی اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی گارڈ کراچی میں ایک پرائیویٹ کمپنی کا، اس نے ٹک ٹاک بناتے ہوئے اپنی ہی بندوق سے فائرنگ کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی موت کا شکار ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں یا جب یہ مختلف قسم کے ایپس جو ہمارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، ان پر بڑے لوگوں کو تو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے حوالے سے چیک کرتے رہیں کہ وہ کون کون سے ایپ استعمال کر رہے ہیں اور کون کون سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کیا وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جس طرح یہ اٹلی کی بچی کا واقعہ ہوا ہے، جو ایک چیلنج لانچ کیا ہوا تھا اس ایپ پر، لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا ہوا تھا کہ چیلنج کریں کہ کتنی دیر تک آپ بیلٹ کو گلے میں ڈال کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو بہت سے چیلنجز ویسے تو بالکل ہی فضول ہیں، بڑے لوگوں کے لیے بھی فضول ہیں، لیکن بچوں کو ان سے بچانا بہت ضروری ہے۔ تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو اس سلسلے میں چیک کرتا رہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر کیا استعمال کر رہے ہیں، وہ کون سے ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں، ان کے لیے بہت سی اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز، کھیلیں جو ہیں وہ اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اٹلی سے ہی ایک روم کی عدالت نے ایک پاکستانی کے حق میں فیصلہ سنایا ہے، جو جولائی میں اٹلی میں آیا تھا، لیکن اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا سلووینیا میں، اور اس کے بعد اس کو بھیج دیا گیا تھا بوسنیا۔ اس نے کسی وکیل کے ذریعے یہ کیس کیا کہ اس کا حق بنتا تھا کہ اسے ڈیپورٹ نہ کیا جاتا، اسے سیاسی پناہ دی جاتی۔ اس کی یہ اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ اٹلی کی جو وکلاء کی تنظیم ہے اس کو بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کی اپیل ہے جو ایکسیپٹ ہوئی ہے ایک ایسے شخص کی جس کو آلریڈی ڈیپورٹ کر کے دوسرے ملک میں بھیج دیا گیا تھا، اور اس کو واپس لایا جائے گا، اور اب اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اٹلی میں اپنی سیاسی پناہ کی اپلیکیشن اپلائی کر سکے گا۔ تو اٹلی سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، عدالتوں میں کیسز کے حوالے سے اور وکلاء کی محنت کے حوالے سے اچھے فیصلے آ رہے ہیں جو کہ ہمیشہ سائلین کے حق میں ہی جا رہے ہیں۔ برطانوی ہوم آفس نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جن کے تحت تقریباً 5 ملین یورپین شہریوں نے یو کے کا جو سیٹل سٹیٹس ہے وہ اپلائی کر دیا ہے۔
49 لاکھ اپلیکیشن برطانوی ہوم آفس کو ملی ہیں، جس میں 44 لاکھ لوگوں کو سٹیٹس دے دیا گیا ہے، اور بہت سی درخواستیں ابھی پینڈنگ ہیں، جن میں سے تقریباً 34,000 کے قریب درخواستیں مسترد بھی ہوئی ہیں اور ان کو ریفیوز بھی کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ جو لوگ برطانیہ میں موجود ہیں، جو یورپین شہری برطانیہ میں موجود ہیں، اور جو برطانوی شہری یورپ میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے جو بریگزٹ کے حوالے سے ابتدائی دنوں میں معاہدے کیے گئے تھے، اس میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ 30 جون 2021 تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہاں پہ رہ رہے تھے 31 دسمبر 2020 سے پہلے، تو وہ اپنی حیثیت کو لیگل کروا لیں، اور ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپلائی کروا دیں ان ممالک میں سٹیٹس۔ تو اگر آپ یو کے میں رہ رہے ہیں اور آپ یورپین شہری ہیں اور آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے آ چکے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ یورپ میں رہ رہے ہیں اور آپ برطانوی شہری ہیں اور آپ 31 دسمبر 2020 سے پہلے وہاں پہ انٹر ہو چکے تھے، تو آپ کے لیے یہ ٹائم ہے کہ آپ ابھی جو ہے وہ اپنا سٹیٹس اپلائی کر دیں، کیونکہ جون کے بعد یہ سٹیٹس مشکل ہو جائے گا۔ نہ صرف جو لوگ پہلے رہ رہے ہیں بلکہ بعد میں ان کے لیے فیملی اور بہت سی دیگر پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی حیثیت جو ہے وہ لیگل کروا لیں۔ جی ناظرین، ٹک ٹاک کے حوالے سے میں نے بتایا کہ بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو نیا کرونا وائرس کا ویرینٹ آیا ہے، اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں، اگر بہت زیادہ ضروری ہو باہر نکلنا یا ٹریولنگ کرنا تو اس وقت کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بچنا بحیثیت انسان بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور قانون کی پابندی کرنا بھی ہمارے لیے بطور شہری بھی لازمی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ پھر کسی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔